اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز بغیر پیدا نہیں کی جو کہ بلا مقصد ہو، لیکن کسی بھی تخلیق کے مقصد سے آشنا ہونے کے لیے کئی تاریخی مراحل سے گزرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ انسانی دنیا میں بظاہر سانپ یا پھر اس کے دیگر قبیلے چھپکلی وغیرہ یہ زندگی کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن جدید دنیا میں یہ بات ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہے کہ انہی کی بدولت زہر کا ارتقاد بھی تیار کیا جاتا ہے۔ کائنات ارضی میں سانپوں کی تقریباً 360 اقسام کا زیادہ عرصہ پایا جاتا ہے، جن میں بغیر پاؤں کے زمین پر ریگنے والے سانپوں کے علاوہ زہریلی چھپکلیوں بھی سانپوں کے خاندانوں سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے کموڈو ڈریگنز کی ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی فنٹاسٹک ویڈیو۔ ناظرین گرامی، ان چھپکلی نامی حشرات الارض کو کموڈو ڈریگنز یعنی کموڈو مریڈن بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنی دو شاخہ زبان میں زہر کے قطرے سموئے ہوئے کسی بھی انسان یا پھر کسی بھی جانور کو شکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس چھپکلی کا آبائی وطن انڈونیشیا کے جزیرے گلی موٹین، فلورس اور رنکا اور پیڈر وغیرہ ہے، اور زہریلے کیڑوں کے خاندان میں شامل کموڈو ڈریگنز کی عموماً طوالت 10 فٹ تک بیان کی جاتی ہے، اور جبکہ بسا اوقات اس کا وزن 70 کلو گرام تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور جدید تحقیقات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ شاید زمین پر رینگنے والے ڈریگنز میں سب سے زیادہ سائز میں حاوی ہوتا ہے، جو کہ انڈونیشیا کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، محققین کے مطابق کموڈو ڈریگنز کی مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے یہ کیڑے اپنی خوراک کے لیے عموماً کیڑے یا پھر پرندے یا پھر جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف زہریلے ہوتے ہیں بلکہ ان کی زبان کے نیچے کہیں زہر کی بڑی تھیلیاں اپنے شکار کو پل بھر میں دبوچ دیتی ہیں۔ اگرچہ طبی طوالت اس کی زہریلی قوت اور ماہرین کے نزدیک آج بھی متواضع ہے، لیکن اکثریت کی روایت کے مطابق یہ روزانہ 300 ملی گرام زہر پیدا کرتا ہے، اور بڑی جسامت کے کموڈو ڈریگنز کے مطابق عام خیال یہ پایا جاتا ہے یہ اپنے شکار کے لیے عموماً ہرن یا پھر ان سے ملتے جلتے جانوروں کو پسند کرتا ہے، اور جبکہ موقع ملنے پر یہ انسانوں کے شکار سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اور کموڈو نیشنل پارک کے ایک مقامی گائیڈ کے مطابق یہ انسانوں پر سب سے پہلے ان کی ٹانگوں پر حملہ کرتا ہے، اور اس کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے میں ایسے کئی واقعات جنم لے چکے ہیں، اور جب لوگ وہاں سیر کی غرض سے چہل قدمی کرتے ہیں تو اچانک جھاڑیوں سے نکلنے والے زندگی سے اس دشمن کے وار کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور 2008 میں ایک 8 سالہ بچہ اور جبکہ 33 سالہ نوجوان ایک گارڈینز اخبار کے مطابق مارچ کے مہینے میں اس کا رزق بن گئے۔ اور مسٹر سفینہ کے مطابق ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے نزدیک کچھ بچے کھیل رہے تھے جن پر اچانک کموڈو ڈریگنز نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ موت کا شکار ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق یہ مئی اور اگست کے درمیان جنسی کشش محسوس کرتے ہیں، اور جبکہ ستمبر کا مہینہ ان کے انڈوں کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور ہر مادہ کموڈو ڈریگنز اپنے رہائشی بل میں تقریباً 20 انڈے دیتی ہے، اور پھر 7 سے 8 مہینوں کے بعد اپریل میں جا کر ان سے بچے نکلتے ہیں، جو کہ 8 سے 9 سال بعد جوان ہوتے ہیں اور تقریباً 30 سال تک کی عمر پاتے ہیں۔ اور ان کی تاریخ کے بارے بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید 40 لاکھ سال پہلے ایشیا سے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کی طرف حرکت کر چکے تھے، اور پھر ان کی نسل بڑھتی ہوئی مشرق بعید کی طرف پھیل گئی۔ تاہم حال ہی میں ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق کوئن لینڈ سے برآمد ہونے والے فاسل سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے انڈونیشیا سے پہلے آسٹریلیا کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس عجیب و غریب جانور کے بارے میں یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور بہت سے دیگر سوشل میڈیا پارٹس کے ذریعے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے آگاہ ہو سکے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔